اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم فاما بعد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا وہ نبی ہے جو امام الانبیاء ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا تو یقین مانیے، کتابوں سے ثابت ہے، قرآن سے، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی نہیں پوچھا ہے کہ میں آپ کا روح قبض کرنے والا ہوں۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ وہ خوش نصیب میرے اور آپ کے اس امت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام دونوں کو ایک ساتھ بھیجا، اور عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا نہیں جانا ہے، بلکہ دروازے پہ کھڑا ہونا ہے اور اس سے اجازت مانگنا ہے۔ تو جب دونوں فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پہنچے تو عزرائیل علیہ السلام دروازے میں کھڑے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام کہہ رہا ہے۔ باہر دروازے میں عزرائیل علیہ السلام ہے اور وہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عزرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے روح مبارک کو قبض کر لیں گے، اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو پھر وہ آپ کی روح قبض نہیں کرے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو واپس اللہ کے پاس بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کو میرا سلام کہنا اور اللہ سے پوچھنا کہ آپ کا محبوب آپ پر سلام کہہ رہا ہے، اور آپ کا محبوب کا یہ پیغام ہے کہ میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا۔ تو دوستو، ذرا سوچنے کی بات ہے، عزرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام واپس آسمانوں پہ گئے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، آپ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جا کر میرے محبوب پر سلام کہو کہ آپ اپنی امت مجھ پر چھوڑ دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آسمان سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محمد، اپنی امت مجھ پر چھوڑ دے۔ تبھی جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اندر آ جاؤ، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کمرے کے اندر آئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود پڑھی اور اسے سلام کیا اور اس سے اجازت مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا روح مبارک قبض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے اسرائیل، میرے امت پر، میرے آنے والی امت پر آپ جتنی سختیاں کرتے ہو وہ ساری سختیاں مجھ پر ڈال دینا، لیکن میرے امت کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنا اور ان کا روح بہت نرمی کے ساتھ قبض کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے امت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح مبارک اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کو کود کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو نرمی سے پکڑ کر ان دونوں کو پیٹھ سے اتار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ سجدے میں جاتے تو یہ دونوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پوری کر لی تو دونوں کو اپنی ران پر بٹھا لیا، پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دونوں کو گھر چھوڑ آؤں؟ اتنے میں بجلی چمکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ بجلی کی روشنی اتنی دیر ہو رہی ہے کہ یہ دونوں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک دفعہ اندھیری رات میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت حسن نے کہا، میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اتنے میں آسمان میں بجلی چمکی اور اس کی روشنی اتنی دیر رہی کہ اس میں چل کر حضرت حسن اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ امام احمد نے جمعہ کی خاص گھڑی کے قصے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ پھر اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ بادل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو ایک دم بجلی چمکی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے قتادہ، رات کے اندھیرے میں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے خیال آیا کہ بارش کی وجہ سے آج لوگ نماز میں کم آئیں گے، اس لیے میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھ چکو تو میرے آنے تک ٹھہرے رہنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہیں کھجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا، یہ لے لو، یہ راستے میں تمہارے آگے 10 ہاتھ اور پیچھے 10 ہاتھ روشنی کرے گا۔ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تمہیں ایک کونے میں کالی چیز نظر آئی تو بات کرنے سے پہلے اسے اس ٹہنی سے مارنا، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھجور کی ایک ٹہنی دی
اور فرمایا تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا ہے، تم یہ ٹہنی لے جاؤ اور گھر پہنچنے تک مضبوطی سے اسے پکڑے رہنا، اور گھر کے کونے میں شیطان کو پکڑ کر اس ٹہنی سے خوب مارنا۔ چنانچہ میں مسجد سے نکلا تو اس ٹہنی سے موم بتی کی طرح روشنی نکلنے لگی، اور میں اس کی روشنی میں چلنے لگا۔ میں گھر پہنچا تو گھر والے سو رہے تھے۔ میں نے کونے میں دیکھا تو اس میں ایک سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اس ٹہنی سے مارنے لگا، یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی ایک اندھیری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے تو ان دونوں کے ساتھ دو چراغ سے تھے جو ان دونوں کے سامنے روشنی کر رہے تھے۔ جب دونوں الگ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کسی ضرورت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس میں رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ اس رات اندھیرا بھی بہت تھا۔ یہ دونوں واپس جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے تو دونوں کے پاس ایک ایک چھوٹی لاٹھی تھی۔ ان میں سے ایک کی لاٹھی میں سے روشنی نکلنے لگی۔ وہ دونوں اس کی روشنی میں چلنے لگے۔ جب دونوں کے راستے الگ ہو گئے تو پھر دوسرے کی لاٹھی میں سے بھی روشنی نکلنے لگی اور وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے۔ یوں ہی روشنی میں چلتے چلتے دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر نکلے اور پھر پچھلی جیسی حدیث ذکر کی۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سخت اندھیری رات تھی، اس میں ہم لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تو میری انگلیوں میں سے روشنی نکلنے لگی، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی سواریاں بھی جمع کی اور ان کا جو سامان گر گیا تھا اسے بھی جمع کیا، اور اتنی دیر میری انگلیوں میں سے روشنی نکلتی رہی۔ حضرت حمزہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم تبوک میں تھے تو وہاں گھاٹی میں منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو چھیڑا، جس سے وہ بتکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سامان نیچے گر گیا۔ پھر میرے پانچوں انگلیاں روشن ہو گئی اور ان کی روشنی میں میں نے گرا ہوا سامان کوڑا، رسی وغیرہ اٹھایا۔ حضرت میمون بن زید بن عبس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے میرے والد نے بتایا کہ حضرت ابو عبس رضی اللہ عنہ تمام نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر قبیلہ بنو حارثہ کے محلے میں واپس چلے جاتے۔ ایک رات سخت اندھیرا تھا اور بارش ہو چکی تھی۔ وہ مسجد سے نکلے تو ان کی لاٹھی میں سے روشنی نکلنے لگی اور وہ اس روشنی میں چل کر بنو حارثہ کے محلے میں پہنچ گئے۔ حضرت بیقی کہتے ہیں، حضرت ابو عبس رضی اللہ عنہ بدری صحابی میں سے تھے۔ حضرت زواق فرماتے ہیں، جب حضرت ابو عبیس بن جبر رضی اللہ عنہ کی بینائی کمزور ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک لاٹھی دی اور فرمایا، اس سے روشنی حاصل کرو۔ چنانچہ اس لاٹھی سے ان کے لیے یہاں سے وہاں تک کی ساری جگہ روشن ہو جاتی۔ حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ عنہ نور والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی تو ان کے کوڑے میں سے روشنی نکلنے لگی، جس میں وہ چلتے رہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے باب میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی دعوت دینے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی مانگی جس سے اپنی قوم کو دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ
اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی، اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سرے پر آ گیا۔ جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے قندیل کی طرح نظر آ رہا تھا، جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میرے اور اس کے درمیان روشنی پیدا ہو گئی، اور جب بھی میں نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو میرے اور اس کے درمیان اندھیرا پیدا ہو گیا۔ اس لیے تم حسن سلوک اور نیکی کرنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ایک غلام کہتے ہیں ہم حضرت مقداد بن اسود، حضرت عمرو بن ابسا اور حضرت شافع بن حبیب حضری رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک سفر میں گئے۔ حضرت عمرو بن ابسا اپنی باری پر ایک دن جانور چرانے گئے۔ میں دوپہر کے وقت انہیں دیکھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہے جو ان سے جدا ہی نہیں ہوتا، وہ جدھر جاتے ہیں بادل بھی ادھر ہی جاتا ہے۔ میں نے یہ بات انہیں بتائی تو انہوں نے فرمایا یہ میرا خاص راز ہے، کسی کو مت بتانا، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے کسی کو بتایا ہے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ وہ غلام کہتے ہیں چنانچہ ان کے انتقال تک میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کا جو واقعہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا تو ہم کتنی خوش نصیب امت ہے، اور ہمارے نبی کے دل میں ہمارے لیے کتنا غم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو مجھ پر چھوڑ دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اتنا غمخوار نبی جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچا، میری امت کو جہنم سے بچا۔ کفار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا حوصلہ تھا، اتنا رحم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کفار کے لیے کہ ایک ایک کافر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ گئے ہیں، اسلام کی دعوت دی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہاری آخرت کو بنا دے گا۔ لیکن کفار اتنے منافق تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو دعوت دینا ان پہ بہت ہی گراں گزرتا تھا۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم تک بالکل مفت میں ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نے کوئی بھی قربانی اس دین کے لیے نہیں دی ہے، صحابہ نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے اس دین کے لیے، صحابہ کرام، تابع تابعین، علماء، بزرگان دین نے قربانیاں دی ہے۔
اور ہم تک یہ دین، ہمارے گھر تک یہ دین بالکل مفت میں پہنچا ہے، تو اس دین کی ہم قدر کریں اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنے دین پر لگا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، اور جس وقت ہماری موت ہو یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو، آپ ہم سے راضی ہو اور ہمارے زبان پر یہ کلمہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو اور ہمیں موت آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔